بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کے مل جانے پر اہل اسلام کو، اہل ایمان کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ تو اس میں متعدد محدثین، مفکرین، مفسرین کے نزدیک اللہ کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس میں اکثر اختلافات ہوتا ہے جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک آتا ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ اس کے مخالف میں کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد کا ثبوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں ناظرین اور سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، تو میں ان سے ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ علم رکھتے ہیں اسلام کے اسلوب کیا ہے، اسلام کے اصول کیا ہے، پہلا اصول یہ ہے اسلام کا، جو حضور نے فرمایا وہ اسلام ہے، دوسرا جو حضور نے کیا وہ اسلام ہے، تیسرا جس سے حضور نے منع کیا وہ اسلام ہے، چوتھا جس کو منع نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تو اسلام ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کے ایک آیت دکھا دیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میلاد منانا غلط ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا جب تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں، اور 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے جن کی ولادت کا تذکرہ، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا کہ جب ان کے اندر روح پھونکی گئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرے، جیسے آدم کے اندر روح پھونکی جائے گی سب کے سب سجدے میں گر جائے۔ اللہ میلاد آدم منا رہا تھا، اور ایک تھا، اور جنہوں نے سجدہ کیا وہ نورانی محفل نورانی بن گئے، اور جس نے انکار کیا تھا وہ ابلیس بن گیا۔ تو ولادت کا انکار ہی انسان کو ابلیس کی سطح پر لے جاتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اور رہی بات دوسری، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ محدثین نے یہ کبھی نہیں کیا، تو میں آپ کو ایک حدیث پاک بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی یہ سمجھ میں بھی آئے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح رقم حدیث 4813 حدیث نمبر۔ اس حدیث پاک کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے جب اسے خواب میں دیکھا تو وہ برے حال میں تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیسے ہوا، تیرا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ابو لہب نے کہا میں بڑے سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا، ہاں مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر کچھ سیراب کیا جاتا ہے، کچھ پانی دیا جاتا ہے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندھی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس واقعے کو عظیم محدث ابن حجر عسقلانی امام سہلی کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں، بہت سارے متعدد محدثین نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو ابو لہب جیسا کافر اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، وہ بھی ہر پیر کو، صرف نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس نے اپنے غلام اور باندھی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو ایسے بہت سارے ریفرنس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال میں ان چیزوں میں نہیں جاؤں گا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دلائل جائز چیزوں کے لیے نہیں لگتے، جو چیز قرآن نے منع کی اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے، جس کو حرام کر دیا گیا اس کے دلائل ہونے چاہیے۔ اگر سمجھیں آپ اسلام کے اصول یہ ہیں کہ اگر کوئی چیز جائز ہے، اگر جائز کی فہرست قرآن کریم گنواتا تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے نا 30 پاروں پر مشتمل نہیں ہوتا، 30,000 پارے بن جاتے، قرآن کریم کے 30,000 پارے بن جاتے۔ تو ہر جائز چیز کو آپ قرآن کریم نے گنوایا نہیں، لیکن حرام چیزوں کے بڑے بڑے بورڈ قرآن و حدیث میں لگا دیے گئے کہ فلاں شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، قرآن کریم نے گنتی بتا دی اس کی۔ اب اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ کم فہمی، کج فہمی کی علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے جہاں تو سکے میں اہل اسلام سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت بھری عید ہے، مسرت بھری عید ہے، شرعی عید نہیں ہے، لیکن تمام عیدوں سے بڑھ کر ہمارے لیے
عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں اور خوب ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ اپنے آقا کی آمد کے چرچے کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی، ان کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد میں تمام نوع انسانیت کو دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو شریعت کے حدود میں رہ کر جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس کا باندھی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو ایسے بہت سارے ریفرنس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال میں ان چیزوں میں نہیں جاؤں گا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دلائل جائز چیزوں کے لیے نہیں لگتے، جو چیز قرآن نے منع کی اس کے لیے دلائل ہونی چاہیے، جس کو حرام کر دیا گیا اس کے دلائل ہونی چاہیے۔ اگر سمجھیں آپ، اسلام کے اصول یہ ہیں کہ اگر کوئی چیز جائز ہے، اگر جائز کی فہرست تو قرآن کریم گنواتا تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے نا 30 پاروں پر مشتمل نہیں ہوتا، 30,000 پارے بن جاتے، قرآن کریم کے 30,000 پارے بن جاتے۔ تو ہر جائز چیز کو قرآن کریم نے گنوایا نہیں، لیکن حرام چیزوں کے بڑے بڑے بورڈ قرآن و حدیث میں لگا دیے گئے کہ فلاں شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، قرآن کریم نے گنتی بتا دی اس کی۔ اب اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ کم فہمی، کج فہمی کی علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے جہاں تو سکے میں اہل اسلام سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت بھری عید ہے، مسرت بھری عید ہے، شرعی عید نہیں ہے، لیکن تمام عیدوں سے بڑھ کر ہمارے لیے عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں اور خوب ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ اپنے آقا کی آمد کے چرچے کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی، ان کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد میں تمام نوع انسانیت کو دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو شریعت کے حدود میں رہ کر جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں ان کا اپنی کم علمی ہے، وہ قرآن و حدیث کا پھر سے مطالعہ کریں اور علم دین سمجھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آخری میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک بڑی نعت مشہور ہوئی ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں مرچیں بھی لگتی ہیں، جب 12ویں سے لائٹوں سے گلیاں یہ سجتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پتہ نہیں کہ تبھی کیوں یاد آ جاتا ہے حضور کا میلاد۔ اگر مان لیا جائے تمہارے حساب سے بھی تو آپ لوگ کم سے کم ٹھیک ہے، آپ جانے کا دن مانتے ہو، درود و سلام پڑھیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کروائیں اپنے گھروں میں، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ آپ بہرحال میں تمام اہل اسلام کو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ